محمد رضوان نے گراؤنڈ کے اندر نماز کیوں پڑھی؟ جی ہاں، یہ سارا واقعہ کیسے پیش آیا؟ ایک بھارتی وکیل نے پاکستانی کرکٹر بیٹسمین محمد رضوان کے خلاف آئی سی سی کو ایک کمپلین کی ہے، جس میں اس نے بہت ساری ایک لمبی چوڑی تحریر لکھی، جس میں وہ لکھتا ہے کہ پاکستان اور سری لنکا کا جب میچ جاری تھا تو ڈرنک بریک کے دوران محمد رضوان نماز پڑھ رہا تھا، جس کی وجہ سے دنیا میں دیکھنے والے جتنے بھی سپورٹس کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، ان کے اوپر ایک غلط امپریشن پڑا کہ یہ بندہ اپنے دین کا پرچار کر رہا ہے، اپنے دین کی تبلیغ کر رہا ہے، اور اس کے اندر سپورٹس مین سپرٹ شپ نہیں ہے، یہ دنیا کو دکھا رہا ہے کہ جی میں ایک مسلم ہوں۔ اچھا، یہ دوسرا واقعہ ہے جو انڈیا کے اندر پیش آیا۔ اس سے پہلے ایک پاکستانی سپورٹس جرنلسٹ اور ایک کمنٹیٹر زینب عباس کے ساتھ بھی اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آ چکا، جس میں ایک بھارتی وکیل نے ان کے خلاف سائبر کرائم ونگ کے اندر ایک مقدمہ دائر کروایا، جس میں ان کے کوئی 10 سالہ پرانے ٹویٹس کو غلط رنگ دیا گیا، غلط شکل دے کر پیش کیا گیا، اور وہاں پر موجود انتہا پسند ہندوؤں کو بھی ان کے خلاف بھڑکایا گیا، اور زینب عباس کے خلاف ان کے اندر ایک مذہبی ٹچ دیا گیا کہ زینب عباس نے اپنے پرانے ٹویٹس، جو کہ کوئی 10 سے 12 سال پرانے ٹویٹس تھے، ان کے اندر ان کے بھگوانوں کے بارے میں غلط باتیں کی ہیں، جس کی وجہ سے زینب عباس کو مختلف حلقوں کی طرف سے تھریٹس مل رہی تھی۔ تو زینب عباس نے اپنی فیملی، اپنے فرینڈز اور براڈ کاسٹرز کے ساتھ مشورہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے بھارت سے دبئی کی فلائٹ لے لی۔ اس سارے واقعے پر آئی سی سی بھی خاموش رہا، اور پاکستانی کرکٹ بورڈ کی طرف سے بھی کوئی بیان جاری نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستانی جتنے بھی کرکٹ دیکھنے والے فینز ہیں، یا دوسرے براڈ کاسٹرز یا پاکستانی سپورٹس جرنلسٹ، ان کو بھارت کے ویزے ہی نہیں دیے گئے۔ تو اس ٹائم بھارت کے اندر پاکستانی ٹیم کے علاوہ، یا ان کی جو بھی ان کے ساتھ مینجمنٹ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی 2-4 کمنٹیٹر ہیں پاکستانی، ان کے علاوہ بھارت میں کے اندر کوئی بھی پاکستانی موجود نہیں ہے۔ اچھا، اب رضوان کے معاملے پہ آتے ہیں کہ وہ گراؤنڈ کے بیچ میں نماز کیوں پڑھ رہا تھا۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی مختلف انٹرنیشنل میچز کے اندر رضوان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا۔ جب نماز کا ٹائم ہوگا تو مسلمانوں پر فرض ہے نماز پڑھنا، یا تو رضوان نے کہا ہو کہ آپ اوور روک دیں، میں پہلے نماز پڑھ لوں۔ ڈرنک بریک ہوتی ہے سارے کھلاڑیوں کو 2 سے 4 منٹ کی ریلیکسیشن دینے کے لیے، مطلب اس کے درمیان میں کھلاڑی آ کر، مطلب جو باہر کھلاڑی ہیں یا مینجمنٹ کے لوگ ہیں، وہ آ کر اندر بیٹسمین جو بھی کھیل رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، وہ ان کا ٹائم دیا جاتا ہے 2 سے 4 منٹ۔ اگر اس 2-4 منٹ کے اندر اس نے نماز پڑھ لی تو وہ اس کا حق تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، اس کے پاس وہ 2-4 منٹ اس کو الاؤڈ تھے آئی سی سی کی طرف سے۔ اچھا، اس سارے معاملے کے بعد بھارت کے اندر ایک جو ہے نا وہ بڑا اس معاملے کو اٹھایا گیا، اور ان کو بتایا گیا جی یہ تو بندہ بڑا جو ہے نا وہ جہادی ٹائپ ہے، کیونکہ اس سے پہلے رضوان کا ایک ٹویٹ تھا جس میں رضوان نے اپنی اننگز کو اپنے غزہ کے بہن بھائیوں کے نام کیا، جس پر بھارت کے اندر بڑا واویلا مچایا گیا، جی یہ دیکھیں اس بندے کا، اس کو آئی سی سی کو بین کر دینا چاہیے اور اس کو ورلڈ کپ سے نکال دینا چاہیے۔ بھائی کیوں نکال دینا چاہیے؟ وہ اس کی پرسنل لائف ہے، وہ کسی کو بھی سپورٹ کر سکتا ہے۔ آپ پہ پابندی تو نہیں ہے کہ آپ صرف اسرائیل کو ہی سپورٹ کریں گے۔ اگر وہ ایک مسلم ہے، اور وہ بینگ اے مسلم اپنے فلسطینی بھائیوں کو سپورٹ کر رہا ہے، تو اس میں غلط کیا ہے؟ اچھا، اس سارے معاملے پر پاکستانی کرکٹ بورڈ مکمل طرح سے خاموش ہے، حالانکہ پی سی بی کے چیئرمین ذکا اشرف اس ٹائم انڈیا کے اندر موجود ہیں، اور اس بارے میں ان کا کوئی نہ کوئی بیان تو آنا چاہیے تھا، جس کی پہلے بیان اگر وہ جاری کر دیتے زینب عباس کے معاملے میں تو بھی یہ دوسرا واقعہ نہ ہوتا۔ خیر، اس کے بعد میں آتا ہوں کہ محمد رضوان وہ واحد کھلاڑی نہیں ہے جو گراؤنڈ کے اندر نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے گراؤنڈ کے اندر مختلف کھلاڑیوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جیسے کہ جاوید میاں داد ایک بہت بڑے لیجنڈ، عمران خان، حتیٰ کہ حنیف محمد، اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی مسلم کھلاڑی اچھی اننگز کھیلتا ہے یا سینچری کرتا ہے یا 5 وکٹس، مطلب جو بھی اچھی پرفارمنس دیتا ہے، وہ اس کے بعد خدا کے حضور سجدہ کرتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا صرف کرکٹ کے اندر ہی نہیں، دنیا کے اندر جتنی بھی سپورٹس ہوتی ہیں، مصر کے فٹ بالر ہیں محمد صلاح، جب بھی وہ کوئی گول کرتے ہیں یا اچھی پرفارمنس دیتے ہیں تو وہ بھی گراؤنڈ کے اندر سجدہ بھی کرتے ہیں، اور ان کو نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے۔ اچھا، جب پاکستان اور انڈیا کا میچ جاری تھا تو ہاردک پانڈیا امام الحق کو بالنگ کر رہے تھے، امام الحق نے ان کو ایک چوکا مارا۔
اگلی بار پر ہاردک پانڈیا نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور اسی بال پر امام الحق آؤٹ بھی ہو گئے۔ اب اس بات پر اگر تو بھارتی ہوتے تو وہ شور کر دیتے جی یہ دیکھیں اس بندے نے کیا حرکت کر دی، لیکن پاکستانیوں نے اس معاملے کو اتنا بڑا ایشو بنایا اور نہ اس پر کوئی بات کی، کیونکہ ہم مہمان نوازی کے آداب بھی جانتے ہیں اور ہمیں مہمان نوازی کرنا آتی بھی ہے۔ اب پاکستان ٹیم مہمان کے طور پر آپ کے بھارت میں ورلڈ کپ کھیلنے آئی ہے، تو آپ کم از کم میزبانی کے آداب نہ بھولیں اور آپ کو میزبانی کرنا آنی چاہیے۔ اس سے پہلے ایشیا کپ تھا جو کہ پاکستان کے اندر ہونا تھا، لیکن آپ کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اسے سری لنکا کے اندر لے کر جانا پڑا، لیکن اگر کاش آپ ایشیا کپ کے اندر پاکستان میں آتے۔ اچھا، بی سی سی آئی کے جو چیئرمین ہیں وہ ایشیا کپ کے دوران پاکستان میں آئے تھے اور واپسی پر جا کر انہوں نے ایک بیان جاری کیا جس کی وجہ سے ان کے اوپر بڑی تنقید بھی ہوئی۔ انہوں نے کہا جی ہم پاکستان کے اندر ہمیں ایسے ٹریٹ کیا گیا جیسے وی آر لائک اے کنگ، جیسے بادشاہ ہوتا ہے، پاکستان کے اندر ہمیں اتنا پروٹوکول دیا گیا۔ تو پاکستانی قوم کھیل سے پیار کرنے والی، محبت کرنے والی قوم ہے، وہ آپ کی طرح تنگ نظر، تنگ دل اور چھوٹی سوچ رکھنے والی نہیں ہے۔ تو آپ کبھی پاکستان میں آ کر دیکھیں آپ کو کتنا پیار ملے گا۔ تو اب اگر آپ کے پاس ورلڈ کپ کی رسپانسبلٹی آ ہی گئی ہے تو بڑے کھلے دل کے ساتھ اور کشادہ دل کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کریں اور مہمان نوازی کو جو حق ہے وہ اس کا حق ادا کریں اور پاکستانی کھلاڑیوں کو رسپیکٹ دیں۔ تھینک یو آل۔